بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بازار سے گھر آ رہی تھی جب میری نظر ایک روتے ہوئے بچے پر پڑی۔ میں نے دیکھا اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، تو جلدی سے اسے چاکلیٹ دے کر بہلا پھسلا کر اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئی، کیونکہ میں بے اولاد تھی۔ وہ بچہ روتا تو میں اسے چاکلیٹ دے کر چپ کروا دیتی۔ ابھی اس بچے کو آئے کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ میں مالا مال ہو گئی، کیونکہ جب سے وہ آیا تھا ہر روز صبح فجر کے بعد ٹھنڈے چولہے کے نیچے پیسوں سے بھری پوٹلی رکھی ہوتی۔ میں تو امیر ہوتی جا رہی تھی اور اس بچے کو بھی چومتی رہتی، کیونکہ وہ کراماتی تھی۔ ایک روز تجسس سے کہ وہ پیسوں بھری پوٹلی وہاں کون رکھتا ہے، میں کمرے کے پیچھے چھپ گئی، لیکن جو منظر میں نے دیکھا وہ دیکھتے میں تو بے ہوش ہو گئی، کیونکہ وہ پیسے تو وہ بچہ۔ میں ڈاکٹر کو چیک اپ کروانے گئی تھی۔ اس نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ فائزہ تم ماں نہیں بن سکتی، تم بانجھ ہو، اتنے مہنگے مہنگے علاجوں کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے بہتر ہے کہ تم کوئی بچہ اڈاپٹ کر لو۔ ڈاکٹر کے الفاظ تھے یا نشتر تھے جو مجھے اندر تک چھلنی کر گئے۔ میں آنسو بہاتی جا رہی تھی۔ میری عمر ہی کتنی تھی؟ صرف 20 سال۔ اس عمر میں اگر میں اپنے شوہر کو بانجھ ہونے کی خبر سنا دیتی تو کیا وہ مجھے چھوڑ کر دوسری شادی نہ کر لیتا؟ میں پیدل گھر جا رہی تھی جب مجھے بھیڑ میں ایک 3 سال کا بچہ نظر آیا۔ وہ زاروں قطار ہو رہا تھا، عید آنے والی تھی، اس لیے بازاروں کا رش بہت بڑھ گیا تھا۔ ایسے میں کسی ماں کا لخت جگر اس سے جدا ہو گیا تھا۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ جانے وہ کیسی عورت ہوگی جس نے کپڑوں کی خریداری کو اپنے بچے پر فوقیت دی۔ اس بچے کے ارد گرد بہت رش بڑھ گیا تھا۔ وہ ڈرا سہما ہوا روتا چلا جا رہا تھا۔ میں دعا کرتی کہ یا اللہ اس بچے کی ماں مل جائے، مگر 2 سے 3 گھنٹے ہو چکے تھے، اس بچے کی ماں واپس نہیں آئی۔ اب لوگ اس بچے کو تھانے میں جمع کروا دینا چاہتے تھے، مگر اس کی حالت اس قدر خراب ہو چکی تھی کہ میں نے ایک دم چادر کے پیچھے منہ چھپا لیا اور آگے بڑھ کر بولی، او بیٹا تم یہاں ہو؟ وہاں ہسپتال میں تمہاری ماں کا رو رو کر برا حال ہو گیا ہے۔ لوگ سمجھے کہ شاید میں اس بچے کی کوئی رشتہ دار ہوں، اس لیے وہ پیچھے ہٹ گئے۔ بچے نے جیسے ہی ماں کا لفظ سنا وہ میرے ساتھ چپک گیا اور میں اسے اٹھا کر اپنے گھر لے آئی۔ میں نے اس کو بیڈ پر بٹھایا، پھر پانی پلایا۔ وہ بچہ دودھ مانگ رہا تھا۔ میں جلدی سے کپ میں دودھ ڈال کر لے آئی تو اس نے میرے ہاتھ پر ہاتھ مار کر سارا دودھ گرا دیا اور بولا فیڈر۔ میں اس بچے کو دیکھ کر رہ گئی، یقیناً وہ بڑے لاڈوں میں پلا ہوا تھا۔ میں اس بچے کے لیے ٹی وی میں کارٹون لگا گئی۔ وہ بھاگ کر ساتھ والی دکان سے فیڈر لے آئی۔ وہ بچہ رو رو کر تھکا ہوا تھا، دودھ پیتے ہی سو گیا۔ میں اس کے چہرے سے نازک سے نین نقش کو دیکھنے لگی تھی، چھوٹی سی ناک، پیارے سے ہونٹ اور گھنی پلکیں۔ نہ جانے آج کس عورت کی کوکھ اجڑی تھی۔ میں نے اٹھ کر اپنے شوہر احسن کو کال ملائی اور کہا کہ جلدی گھر آؤ، ایک بہت بڑا سرپرائز ہے۔ میرا شوہر مجھ سے صرف 2 سال بڑا تھا۔ ہم نے محبت کی شادی کی تھی، اس لیے ہمارے درمیان بہت انڈرسٹینڈنگ تھی۔ میں یہ بھی جانتی تھی کہ بچے کو دے کر احسن کا رد عمل اچھا نہیں ہوگا۔ احسن گھر لوٹے تو میں بولی، مبارک ہو احسن، آپ باپ بن گئے اور میں ماں۔ احسن کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی تھی۔ وہ بولے، سچ کہو ڈاکٹر نے کیا کہا؟ کتنے مہینے ہوئے ہیں؟ میں نے احسن کا ہاتھ پکڑا اور اسے بیڈ روم میں لے گئی۔ وہ اس بچے کو دیکھ کر حیران رہ گئے اور بولے، یہ کون ہے؟ میں نے ساری رداعت سنا دی تھی۔ میں بولی، احسن بازار سے واپسی پر مجھے یہ بچہ نظر آیا، یہ اپنے گھر والوں سے کھو گیا تھا، میں اسے اپنے ساتھ لے آئی تھی۔ احسن کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ بولے، فائزہ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ تم کس طرح کسی کے بچے کو یوں اٹھا کر لے آئی ہو؟ میں ابھی اس بچے کو تھانے لے کر جاتا ہوں، پولیس والے خود ہی اس کے والدین کو تلاش کر لیں گے۔ میں احسن کے قدموں میں گر پڑی اور بولی کہ خدا را آپ مجھ پر اتنا بڑا ظلم مت کیجیے گا، اللہ نے بڑی مشکل سے میری گود بری ہے، آپ اس کو مت اجاڑیے گا۔ احسن غصے سے بولا، فائزہ تم کسی دوسرے کی خوشیاں خراب کر کے اپنی خوشیاں کیسے بات کرو گی؟ اور ویسے بھی میں کسی کو اولاد کے پالنے کے حق میں نہیں ہوں، میں انتظار کروں گا، اللہ مجھے بھی خوشخبری سنائے گا۔ بولی، احسن میں نہیں جانتی کہ پولیس والے اس کے والدین کو تلاش کرنے میں کامیاب ہوں گے بھی یا نہیں، مجھے ڈر ہے کہ یہ بچہ غلط ہاتھوں میں نہ چلا جائے، پھر میں اپنے آپ کو ساری زندگی معاف نہیں کر پاؤں گی۔ کیا آپ اپنے ضمیر کو مطمئن کر سکیں گے؟ احسن چپ کر گیا تھا۔ اتنے میں وہ بچہ اٹھ کر رونے لگا تھا اور چلانے لگا تھا، ماما ماما آپ کدھر ہیں؟ احسن غصے سے بولا، لو اب اس مصیبت کو سنبھالو، میں تو چلا۔ احسن زور سے دروازہ بند کر کر باہر نکل گیا تو وہ چھوٹا سا بچہ سہم گیا تھا، ڈر گیا تھا۔ میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور بولی، بیٹا رونے کی کیا بات ہے؟ آپ مجھے ماما کہہ لیا کرو۔ وہ غصے سے بولا، نہیں آپ میری ماما نہیں ہیں، میری ماما کو بلائیں ابھی کے ابھی۔ وہ بچہ رونے لگا۔ میں نے اسے چاکلیٹ دے کر بہلا دیا تھا، وہ چپ کر گیا۔ پھر وہ بچہ رونے لگا اور بولا، آنٹی پاؤں میں بہت درد ہے۔ میں حیران ہوئی کہ اتنے سے بچے کے پاؤں میں بھلا درد کیوں ہونے لگا۔ میں نے لوشن کے ساتھ اس کے پیروں کی مساج کی، پھر سے چلانے لگا تھا، پھر ایک دم اٹھ کر چلانے لگا، نہیں نہیں استاد جی مجھے مت ماریے گا۔ میں حیران تھی کہ وہ بار بار کیوں ڈر رہا ہے۔ میں بولی، بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟
تو کہنے لگا میرا نام قاسم ہے۔ میں مسکرا دی کہ چلو اپنے نام سے تو واقف ہے۔ پھر میں نے قاسم سے اس کے گھر کا پتہ، فون نمبر وغیرہ پوچھا تو وہ بتانے میں ناکام رہا۔ میں نے اسے بہلا پھسلا کر یہ سمجھا دیا کہ آج سے میں ہی تمہاری ماما ہوں۔ ماما لفظ سنتے ہی وہ بچہ پھر سے رونے لگا اور بولا ماما کے بنا اچھا نہیں لگتا، وہ مجھے یاد آتی ہیں۔ میرا دل گھبرا رہا ہے، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ صرف 3 سال کا تھا، وہ اپنے جذبات کو صحیح الفاظ میں بیان بھی نہیں کر سکتا تھا، مگر وہ پھر بھی اپنے دل کا حال بتانے کی کوشش کر رہا تھا۔ شام گئے، احسن لوٹے تھے۔ قاسم احسن کو دیکھ کر ڈر گیا اور میرے پاس آ کر بولا ماما اب یہ انکل پیسے دے کر آپ کو مارے گا، اس کو کہیں وہ چلا جائے یہاں سے، مجھے ایسے انکل نہیں پسند۔ احسن بھی اس لڑکے کی باتیں سن چکا تھا، لیکن اس نے سر جھٹک دیا اور کمرے میں چلا گیا۔ قاسم میرے ساتھ چپک گیا۔ وہ بولا ماما آپ اس انکل کے پاس نہیں جائیں گی۔ میں نے سر ہلا دیا اور کہا نہیں جاتی۔ پھر میں نے قاسم کو دودھ دے کر سلا دیا۔ میں خود احسن کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ان کا موڈ بڑا خراب تھا۔ میں ڈرتے ڈرتے بولی احسن کیا بات ہے، پلیز اپنا غصہ تھوک دیجیے۔ احسن بولے تم اس وقت میری نظروں سے دور ہو جاؤ، مجھے بہت غصہ ہے تم پر۔ لیکن میں ان کے سامنے سے نہ ہٹی اور ایک دفعہ پھر سے انہیں منانے کی کوشش کرنے لگی۔ میں بولی احسن ایک دفعہ میری بات سن کر تو دیکھ لیں، ایک دفعہ تمہیں سمجھ نہیں آتی میں نے کیا کہا ہے، میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ احسن کے چلانے سے اچانک قاسم کی آنکھ کھل گئی۔ دوسرے کمرے سے اس کے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ میں بھاگ کر اس کے کمرے میں گئی تو قاسم مجھ سے لپٹ گیا اور وہ بولا ماما میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ اس انکل کے پاس مت جانا، وہ آپ کو مارے گا۔ وہ اس قدر ڈرا ہوا تھا کہ اس کی آنسو نہ تھمتے۔ میں نے قاسم کو اپنے گلے لگا لیا تھا اور بولی کہ بیٹا ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، مجھے انکل نے نہیں مارا، وہ برے نہیں ہیں، وہ تمہارے بابا ہیں، وہ بس مجھ سے تھوڑا سا ناراض ہے اس لیے غصہ کر گئے۔ وہ حیران ہو کر میری جانب دیکھنے لگا اور بولا ماما بابا کیا ہوتا ہے؟ میں اس کی جانب دیکھ کر رہ گئی۔ قاسم کی شخصیت بڑی عجیب سی تھی، نہ جانے وہ اس قدر حساس کیوں تھا۔ میں نے اس کو پیار کر کے سلا دیا۔ پھر میں اپنے کمرے میں لیٹ گئی۔ صبح اٹھ کر میں ناشتہ بنانے لگی تو چولہے کے پاس ایک پوٹلی پڑی تھی۔ میں بڑی حیران ہو گئی کہ یہ پوٹلی کہاں سے آئی۔ میں نے اس کو کھول کر دیکھا تو اس میں ڈھیروں پیسے پڑے ہوئے تھے۔ میں وہ پوٹلی اٹھا کر اپنے بیڈ روم کی طرف بھاگی۔ احسن آفس کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ میں نے ان کے سامنے وہ پوٹلی رکھ دی اور بولی احسن یہ دیکھیں یہ کیا ہے؟ احسن نے منہ پھیر لیا۔ میں دوسری طرف سے ان کے سامنے آئی تو وہ مجھے گھورنے لگے۔ پھر ان کی نظر پوٹلی پر پڑ گئی تو وہ حیران ہو گئے، بولے یہ کیا ہے؟ میں بولی یہ پوٹلی ہمارے چولہے کے پاس پڑی تھی۔ احسن نے پیسے دے کے تو خوش ہو گئے، ہماری مالی حالات اتنے اچھے نہیں تھے، پیسے دے کر ہم دونوں ہی خوش ہو گئے۔ میں نے وہ پیسے احسن کو دے دیے اور کہا کہ یہ آپ کے ہیں۔ انہوں نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولے یہ تمہیں ملے ہیں تو تم ہی ان پیسوں کو استعمال کرو گی۔ میں خوش ہو گئی۔ ان پیسوں سے میں قاسم کے لیے کپڑے اور کھلونے لے آئی۔ قاسم سے پوچھا کہ تم اپنی ماما سے کیسے کھو گئے؟ وہ ننھا سا بچہ تھا، رونے لگا اور بولا ماما نے کہا تھا یہاں رک جاؤ، میں ابھی آتی ہوں، مگر وہ لوٹی ہی نہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ ماما کو ایک انکل بہت مارتے تھے، مجھے ماما کے پاس جانا ہے، نہ جانے وہ کس حال میں ہوں گی، ان کو کوئی بچانے والا بھی ہوگا یا نہیں۔ وہ ڈر گیا۔ میں نے اسے حوصلہ دیا کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، آپ کی ماما کو کوئی نہیں مارتا۔ پھر میں نے قاسم کو سکھایا کہ جب احسن گھر آئیں گے تو تم ان کو بابا کہہ کر پکارنا۔ قاسم خوش ہو گیا تھا۔ وہ عام بچوں جیسا نہیں تھا، شرارتیں بھی نہیں کرتا تھا، بس ڈرا ڈرا سا اور سہما سہما سا رہتا تھا، آہٹ پر چونک پڑتا تھا۔ میں نے اپنی ساری ممتا اس پر نچھاور کر دی تھی، اس لیے وہ مجھ سے بڑی جلدی مانوس ہو گیا تھا۔ میں نے محلے میں یہ خبر پھیلا دی کہ میں نے اور احسن نے ایک بچہ اڈاپٹ کر لیا ہے۔ احسن کام سے آئے تو قاسم ان کے پاس جا کر بولا بابا۔ احسن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ انہوں نے اپنی جیب سے چاکلیٹ نکال کر قاسم کو دے دی۔ وہ بولے کہ میں تمہارے لیے لے کر آیا ہوں۔ قاسم کھیلنے لگا تو میں احسن کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ میں بولی احسن میں آج آپ کو ایک ایسا سچ بتانے جا رہی ہوں جس کو سن کر آپ یہی دعا کریں گے کہ کاش یہ جھوٹی ہو جائے، آپ کی ذات بکھر جائے گی۔ احسن حیران ہو گیا اور بولا ہاں فائزہ کہو کیا کہنا چاہتی ہو؟ میں بولی احسن میں اس روز ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کروانے گئی تھی تو ڈاکٹر نے مجھے صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ تم کبھی ماں نہیں بن سکتی، تم بانجھ ہو۔ میں واپسی کے راستے پر روتی ہوئی آئی تھی، تبھی مجھے یہ بچہ نظر آ گیا۔ مجھے لگا اللہ نے میری پیاسی ممتا کو تسکین پہنچانے کے لیے مجھے یہ بچہ دیا ہے۔ میں اتنے دن آپ سے یہ بات نہیں کر سکی کیونکہ ہمت ہی نہیں ہو پاتی تھی، آپ سے محبت بھی تو بہت کرتی ہوں نا، یہی خوف تھا کہ آپ مجھے چھوڑ دیں گے۔ میں بڑی جوانی میں طلاق کا داغ لگا کر کہاں جاؤں گی، اس لیے میں یہ بات چھپاتی رہی۔ مگر پھر میں نے قاسم کو دیکھا، وہ کتنا معصوم سا ہے نا، اس عمر میں تو ماں باپ کے بنا رہنے کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، مگر وہ رہ رہا ہے۔ اکثر اپنی ماما کو یاد کر کے رو دیتا ہے، مگر پھر بہل بھی جاتا ہے۔ میں بچی نہیں ہوں، میں آپ کی جدائی سہ نہیں پاؤں گی، میں چاکلیٹ سے بہلوں گی بھی نہیں، مگر کیا کروں، یہ میری محبت ہی ہے جو مجھے بار بار کہہ رہی ہے کہ فائزہ محبت میں دھوکہ جائز نہیں ہے، تم احسن کو سب کچھ سچ بتا دو،
اس لیے آج میں نے اپنا دل آپ کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ احسن حیرت زدہ سا رہ گیا، اس کی آنکھیں پانی سے لبریز تھی، مگر پھر وہ مسکرا کر بولا، فائزہ تمہارے اسی سچ نے مجھے خرید لیا ہے، میں تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ پھر دیکھو اللہ نے قاسم کی صورت ہمیں بچہ دے تو دیا ہے، ہمیں اور کس چیز کی ضرورت ہے بھلا۔ میں رونے لگی تھی، بے شک اللہ مجھ پر بڑا مہربان تھا۔ صبح ہوئی تو پھر سے ہمارے چولہے کے پاس پیسوں کی پوٹلی پڑی تھی۔ میں حیران ہوئی تھی، مگر پھر آہستہ آہستہ حیران ہونا بھی چھوڑ دیا تھا، کیونکہ یہ اب روز کا معمول بن چکا تھا۔ ہم راتوں رات امیر ہو گئے تھے، پیسہ ہی پیسہ تھا۔ قاسم ہمارے ساتھ منوس ہو گیا تھا، احسن نے بھی اسے اپنا لیا تھا۔ میں احسن سے کہتی تھی کہ یہ سب قاسم کے نصیبوں سے ہمیں ملا ہے۔ پہلے تو بس اتنا تھا کہ عزت سے 2 وقت کی روٹی نصیب ہو جاتی تھی، مگر اب تو ہر چیز کی ریل پیل ہے۔ ایک روز بولا، فائزہ ایک بات کہوں؟ میں بولی، ضرور کہیں۔ احسن بولا، فائزہ میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ قاسم کے آتے ہی ہمارے گھر سب کچھ کیسے آ گیا؟ پیسوں کی پوٹلی کے پیچھے کون ہے جو ہم پر اس قدر مہربان ہو چکا ہے؟ میں بولی، احسن آم کھاؤ پیڑ مت گرو، ہم اللہ کا شکر کرنے کی بجائے یہ سب کیوں سوچیں؟ ہر چیز کے پیچھے اللہ ہی ہوتا ہے، یہ سب اسی کی عطا ہے۔ احسن بولا، فائزہ اس نے کسی نہ کسی کو تو وسیلہ بنایا ہی ہوگا نا۔ اللہ نے جس انسان کے دل میں ہمارے لیے رحم ڈالا ہے، میں اسے ملنا چاہتا ہوں، بس میری اتنی سی خواہش ہے۔ میں نے کندھے اچکا دیے اور بولی، احسن یہ سب مت سوچے، چھوڑو ان باتوں کو۔ میں نے احسن کو تو تسلی دے دی تھی، مگر میرا خود دل بے چین ہو گیا۔ واقعی یہ سب کون کر رہا تھا اور کیسے ہو رہا تھا؟ کوئی نہ کوئی رات کے وقت ہمارے گھر آتا ہی ہوگا نا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں یہ راز جان کے رہوں گی، اس لیے میں قاسم کو سلا کر چائے بنانے چلی گئی۔ چائے کے 2 کپ پی کر میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کافی دیر تو میں اور احسن اپنے مستقبل کے بارے میں باتیں کرتے رہے۔ پھر احسن بھی سو گئے تو میں اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ میں راز معلوم کرنا چاہتی تھی۔ نہ جانے کتنے پہر میں یوں ہی کھڑی رہی تھی، میرے پاؤں سو گئے تھے۔ میں کبھی ایک پیر رکھتی تو کبھی دوسرا اٹھاتی تھی۔ میں جب تک آ کر چور ہو گئی اور ارادہ کر لیا کہ اب بس لیٹ جاتی ہوں، تبھی مجھے کسی کے کودنے کی آواز سنائی دی۔ میرے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ میں نے باہر لاؤنج کی طرف دیکھا تو کالی چادر میں چھپا ایک وجود ہمارے چولہے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس نے وہ پوٹلی چولہے کے پاس رکھ دی تھی۔ پھر اس وجود کے قدم قاسم کے کمرے کی طرف بڑھنے لگے۔ میری تو روح تک لرز گئی۔ میں ڈر گئی تھی کہ شاید آنے والا قاسم کو اغوا کرنے آیا ہو۔ میں نے احسن کو جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ میں بولی، جلدی سے اٹھ کر میرے ساتھ آئیں، قاسم کو خطرہ ہے۔ احسن بوکھلا گئے تھے، وہ بھی میرے پیچھے ہی آئے۔ ہم دونوں دبے قدموں سے آگے بڑھ رہے تھے اور دروازے کے پاس جا کر رک گئے۔ قاسم کی معصوم سے آواز گونج رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، ماما میری نئی ماما بہت اچھی ہیں، مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں، یہاں آ کر مجھے بابا بھی مل گئے ہیں، مگر آپ سے ایک بات کہوں، مجھے آپ کی خوشبو نئی ماما سے نہیں آتی، مجھے آپ بہت یاد آتی ہیں۔ جب یاد آتی ہیں تو نہ دودھ پینے کو دل کرتا ہے اور نہ ہی کھیلنے کو دل کرتا ہے۔ آپ مجھے کیوں چھوڑ کر چلی گئی ماما؟ آپ کی جگہ تو کوئی بھی نہیں لے سکتا نا۔ پھر بھیگی ہوئی نسوانی آواز گونجی تھی، میرے پیارے سے قاسم، ماں مجبور تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہیں چھوڑ کر چین سے رہتی ہوں؟ تمہاری یاد میرے کلیجے کو نچوڑ دیتی ہے۔ اچھا تم آنکھیں بند کر کے سو جاؤ، تم اپنی نئی ماما کو ہرگز تنگ مت کرنا، میں کل پھر تم سے ملنے آؤں گی۔ قاسم شاید سو گیا تھا کیونکہ اس کی آواز آنا بند ہو گئی تھی۔ وہ عورت قاسم کو چوم کر باہر نکلی تو ہم میاں بیوی کو دیکھ کر ڈر گئی۔ احسن آگے بڑھے اور غصے سے بولے، یہ میرا گھر ہے، کوئی سٹیج نہیں جس پر تم یہ ڈرامہ چلا رہی ہو۔ سچ سچ بتاؤ تم کون ہو اور یوں آدھی رات کو میرے گھر کی دیوار پھلانگ کر یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ وہ عورت رونے لگی۔ پھر وہ بولی، میرا نام حسنہ ہے، نام سے تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ میرا تعلق کن گلیوں سے ہے۔ میں ایک کوٹھے میں پیدا ہوئی تھی، باپ کی شکل تک نہیں دیکھی تھی، مگر اماں کہتی تھی کہ تیرا باپ بہت ہی نیک گھرانے سے تھا۔ وہ اماں کو رخصت کر کے تو لے گیا تھا، مگر پھر زمانے والوں کے دباؤ میں آ کر اماں کو چھوڑ گیا۔ تب اماں کے پیٹ میں تھی، میں شاید اپنے باپ پر گئی تھی تو مجھے گناہ کی زندگی ایک آنکھ نہ باتی تھی۔ میں نے اماں سے کہہ دیا کہ جو بھی ہو جائے جان دے دوں گی مگر گناہ نہیں کروں گی۔ اماں چپ کر گئی تھی۔ یوں ہی ہمارے کوٹھے پر ایک بہت بڑا رئیس آیا تھا۔ وہ مجھے پہلی نظر دیکھتے ہی فدا ہو گیا۔ اس نے میری بہت بڑی بڑی بولی لگائی، مگر میں نے نکاح کی شرط رکھ دی۔ وہ رئیس مجھے نکاح کر کے لے گیا اور جب اسے علم ہوا کہ میں امید سے ہوں تو وہ مجھے پھر سے کوٹھے پر چھوڑ گیا۔ اماں نے مجھے کہا کہ اب تو تمہیں کام کرنا ہی پڑے گا۔ میں اپنے بچے کی پیدائش تک یہی دعا کرتی رہی کہ یا اللہ ایک اور حسنہ پیدا مت کرنا، مجھے بیٹی نہیں چاہیے، وہ بھی میری طرح رل جاتی۔ جب میرے گھر قاسم پیدا ہوا تو لگا میری زندگی کی سب سے بڑی مراد پوری ہو گئی۔ مجھے لگا تھا کہ میری زندگی سہل ہو گئی ہے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ مجھے بچے کی پرورش کے لیے اماں کا کہا ماننا پڑا۔ جب میں نے پہلی دفعہ اماں کی بات مانی تھی، اس رات لگا جیسے میں نے اپنے وجود کو دفن کر دیا ہو۔ قاسم بڑا ہوتا گیا تو میری مشکلات میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ وہاں کی ساری عورتیں ہنس کر کہتی تھی کہ بڑا ہو کر یہ بھی وہی بنے گا جو یہاں کے لڑکے بنتے ہیں۔ میں اپنے بچے کے ساتھ اتنا برا نہیں کر سکتی تھی۔ قاسم میں میری جان تھی۔ پھر ہمارے کوٹھے کا ماحول بھی اچھا نہیں تھا۔
اس کا ننھا ذہن پریشان ہو گیا تھا۔ ہم جیسوں پر تو تشدد ہی بہت ہوتا ہے۔ میرے کئی گاہک مجھے مارتے تھے تو قاسم میری نیلی آنکھیں اور سرخ رخسار دیکھ کر بڑی بڑی دیر ہوتا رہتا۔ وہ اپنی عمر سے بڑا ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے اپنے بچے کی بھلائی کے لیے اس سے جدا ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا، اس لیے میں اس دن اپنے اکلوتے بیٹے کو بھیڑ میں چھوڑ آئی تھی۔ اس بھیڑ میں نے اپنے آدمی بھی چھوڑے ہوئے تھے جو مجھے یہ آ کر بتاتے کہ اسے اپنے ساتھ کون لے گیا ہے۔ میں ایک فاصلے سے کھڑی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ میں بھی رو رہی تھی اور میرا بچہ بھی رو رہا تھا۔ پھر مجھے پتا چلا کہ تم اسے اپنے ساتھ لے آئی ہو۔ میں نے تم لوگوں کی چھان بین کروائی تو مطمئن ہو گئی، مگر جب یہ علم ہوا کہ تم لوگوں کے مالی حالات اچھے نہیں ہیں تو میں پیسوں کی پوٹلی چھوڑ کر جاتی۔ پھر حسنہ میرے اور احسن کے قدموں میں گر کر رونے لگی۔ وہ بولی، خدارا میری اصلیت جاننے کے بعد میرے بچے کو گھر سے مت نکال دینا، اس کے ساتھ نرمی سے پیش آنا۔ میں نے تجھے آج تک جھڑکا بھی نہیں ہے۔ میں نے حسنہ کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا اور بولی، حسنہ تم یہی سمجھو کہ تمہاری کوکھ میں میری اولاد پلی ہے۔ قاسم میری جان ہے، میں اس کے بنا رہ نہیں سکتی۔ احسن بولے، حسنہ اگر تم وعدہ کرو کہ تم آج کے بعد پیسوں کی پوٹلی رکھ کر نہیں جاؤ گی تو قاسم ہمارا بیٹا ہی بن کرے گا۔ حسنہ پھوٹ پھوٹ کر زاروں قطار رو دی۔ اس نے ہمارا شکریہ ادا کیا اور اجازت مانگی کہ وہ قاسم کے ساتھ آ کر کبھی کبھی مل لیا کرے گی۔ حسنہ چلی گئی تھی مگر میرے آنسو ہی نہ تھمتے تھے۔ عورت کبھی کبھی مجبور ہو کر اپنی اولاد کو بھی خود سے دور کر لیتی ہے۔ میرا ایک مشورہ بے اولاد جوڑوں کے لیے ہے کہ آپ کسی بچے کو اڈاپٹ کر لیں، دل کو بڑا سکون ملتا ہے۔ کسی بے آسرا بچے کو والدین مل جاتے ہیں اور والدین کو اولاد، یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ ناظرین، آپ کو آج کی ہماری یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ کو کہانی اچھی لگی ہو so don't forget to subscribe my channel and don't forget to share with among your friends۔ شکریہ، اللہ حافظ۔